جب بھی آپ اسکردو کی طرف فیملیز کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو ایک دفعہ موسم اور راستے کا احوال جاننا جو ہے بالکل بھی نہ بھولیں مستند خبروں سے جو ہے موسم اور راستوں کا احوال جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ اور آپ کی فیملیز اس طرح راستوں میں کبھی جو ہے خوار نہ ہو. اور کیونکہ یہاں اگر کچھ ایسے مقامات پہ ہو جائیں جہاں آس پاس کوئی سٹی یا گاؤں نہیں لگتا ہو اور پہاڑوں میں ہی راستہ بند ہو جائے تو گھنٹوں اور 1-1.5 دن بھی لگ سکتے ہیں. تو وہاں کھانے پینے کا بڑا پرابلم ہوتا ہے. اس لیے احتیاطاً آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کے اشیاء وافر مقدار میں لے کے آئیں. پانی سے لے کے جوسز، بسکٹس، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے تاکہ ایسے راستوں میں آپ کم از کم فیملیز کو پریشان نہ دیکھ سکیں. خاص کر ڈرائیونگ جب آپ اپنے فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں تو بہت حوصلے کے ساتھ آپ کریں کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے موڑ، بلکہ اکثر و بیشتر ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ آپ چلتے چلتے اچانک آپ کے آگے سے گاڑی نمودار ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ کا حواس جو ہے، آپ کی گرفت جو ہے وہ کمزور پڑ سکتی ہے اگر ان راستوں سے آپ واقف نہ ہو. ڈرائیور ہونا میرے خیال سے شاہراہ قراقرم پہ کافی نہیں ہے. ان راستوں سے واقف ہونا بہت میٹر کرتا ہے کیونکہ آپ اسلام آباد کی شاہراہوں پہ یا کسی بھی شہر کے آپ سڑکوں پہ گاڑی چلاتے ہیں اور صدرات سے بھی چلا رہے ہیں تو شاہراہ قراقرم پہ جب آپ پہلی بار گاڑی چلاتے ہیں تو ایسا سمجھ لیں کہ آپ فرسٹ ٹائم ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں. یہاں پر یہ میں آپ کی بہتری کے لیے بتا رہا ہوں. اس لیے آپ کوشش کریں ڈرائیو کرتے وقت بہت احتیاط کریں. ینگ بچوں سے بالکل بھی آپ ڈرائیو نہ کرائیں. فیملیز اکثر میں نے دیکھے ہیں کہ اپنے 17-18 سال عمر کے بچوں سے بھی ڈرائیو کرا رہے تھے جبکہ ان کے والد صاحب یا ان کے جو بڑے بھائی ہوتے ہیں، چچا تایا جو بھی ہیں، وہ آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ نہ کریں بھائی. یہاں پہ آپ یہ رسک نہیں لے سکتے. آپ کی پوری فیملی جو ہے خدا نہ خواستہ موت کے منہ میں جا سکتی ہے، خدا نہ خواستہ، اگر آپ ڈرائیونگ میں جو ہے احتیاط نہیں کریں گے. ابھی پچھلے دنوں آپ لوگوں نے خبر بھی سنی ہوگی، ایک فیملی جو ہے گاڑی سمیت نیچے دریا میں جا گری اور سب کی موت ہو گئی. تو اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ بھی، اللہ ان کو مغفرت دے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. لیکن احتیاط کریں. آپ لوگ سیاحت کے اس جنون میں اکثر بھول جاتے ہیں لوگ، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. یہ احوال ہے جی اس وقت شاہراہ قراقرم کا. اس طرف بھی اور اس طرف بھی لوگ اس انتظار میں ہے کہ راستہ کھل جائے. آپ دیکھیں یہاں سے آپ کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بلکہ ان میں فیملیز بھی ہیں. یہ ابھی جیسے راستہ بلاک ہوا تھا میں تو جلدی سے نکل آیا تھا اسی راستے سے آنے دیا جا رہا تھا. اس کے بعد بلاسٹنگ شروع ہو رہا تھا تو شاید انہوں نے روک لیا ہے. اب یہ بیچارے فیملیز پہاڑ چڑھ کے آ رہے ہیں اور یہ اتنے اونچا پہاڑ ہے. آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ادھر کہیں سے جو ہے نا، ادھر کہیں سے یہ لوگ چڑھیں اور یہاں سے ہوتا ہوا اب یہاں سے اتریں گے. اس راستے سے اتر کے جو ہے یہ اس سڑک میں آنے کے لیے ان بیچاروں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. خدا نہ خواستہ آپ کو بھی اگر موسم کا احوال یا راستے کا احوال آپ جان کے نہ آئیں تو یہ ایڈونچرز ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر حد نگاہ تک جو آپ لمبی قطار گاڑیوں کی اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ اسکردو سے راولپنڈی کی طرف جانے والی بسیں اور دیگر ٹورسٹ کی گاڑیاں ہیں جو اس وقت اس بلاک کے اپوزٹ میں جو ہے سٹک ہوا ہے. اس سے کہیں زیادہ گاڑیاں، ٹرکس، بسیں جو ہیں سڑک کے اس طرف جو راولپنڈی سے اسکردو کی طرف آ رہے تھے اسی طرح سے قطاروں میں جو ہے وہاں پہ سٹک ہوا ہے. اسکردو کے عوام بھی ڈیفینیٹ سی بات ہے ایسی بلاکیج کی وجہ سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں. کھانے پینے کے جو سامان جو ہے، جو سپلائی آتی ہے راولپنڈی کی طرف سے، وہ رک جاتی ہے تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لو جی الحمدللہ فائنلی ہم اس وقت اسکردو شہر کے داخلی جو راستے کہہ لیں وہاں تک پہنچ چکے ہیں. بہت کٹھن سفر طے کرنے کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اسکردو جب تک آپ ان کٹھن راہوں سے گزر کے نہیں آئیں گے آپ اسکردو کی خوبصورتی سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے کبھی بھی. الحمدللہ چند لمحوں کی مسافت کے بعد میں اسکردو شہر پہنچ جاؤں گا. میں آپ کو آگے کی خوبصورتیوں سے ضرور آگاہ کراتا، لیکن
میری موبائل کی بیٹری اس وقت یہ اجازت نہیں دے رہی مجھے، اس لیے میں اپنا سفر یہاں پر اختتام کرتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں جو سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کر چکے ہیں۔ بس میرا کہنے کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، صرف اور صرف احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے، احتیاطی تدابیر کو ہمیشہ بروئے کار لاتے ہوئے سفر کریں۔